فلما جاءهم الحق من عندنا، تو جب ان کے پاس ہمارے پاس سے ان تک ہمارے پاس سے حق پہنچا، قالوا ان هذا لسحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم، موسیٰ نے کہا ان سے کہ کیا تم حق کے لیے کہہ رہے ہو، یہ حق ہے جو تم پر آیا ہے اور جو تم تک پہنچا ہے، اسحر هذا، کیا یہ جادو ہے؟ ولا يفلح الساحرون، اور ساحر تو کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ قالوا جئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، انہوں نے کہا موسیٰ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ تم ہمیں پھیر دو ان چیزوں سے، ان طریقوں سے، ان رسوم سے، ان ریتوں سے، ان رواجوں سے کہ جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو، وتکون لکم الکبریاء فی الارض، اور تم دونوں کے لیے ہی حکومت ہو جائے اور بلندی ہو جائے اور بڑائی ہو جائے زمین کے اندر۔ دونوں سے مراد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ وما نحن لکما بمؤمنین، اور ہم ہرگز تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور فرعون نے کہا لے آؤ میرے پاس تمام جو ماہر اور جادوگر ہیں ان کو جمع کر لو۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، تو جب وہ جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، موسیٰ نے فرمایا یہ جو تم لائے ہو، جو تم نے پیدا کیا، یہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کا باطل ہونا ثابت کر دے گا، اسے نسیہ منسیہ کر دے گا، ہباء منصورہ کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یقیناً اللہ تعالیٰ مفسدوں کے عمل کو راہیاب نہیں کرتا، کامیاب نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ تو حق کو حق ثابت کرتا ہے اپنی کلمات سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ، تو نہیں ایمان لائے موسیٰ پر مگر ان کے نوجوان اس کی قوم میں سے، کچھ نوجوان اس کی قوم میں سے، کچھ لڑکے، عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ، فرعون کے خوف کی وجہ سے، وہ ملائہم، اور ان کے اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے، ان یفتنہم، کہ وہ ان کو مصیبت میں اور تکلیف میں مبتلا کریں گے۔ یہ بہت اہم ہے جو آیت ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ وہاں جو صورتحال تھی کہ یہ جو قبطی قوم تھی جو اس وقت وہاں پر حکمران ہے آل فرعون، اور یہ جو اسرائیلی ہیں یہ ان کے محکوم ہیں، لیکن محکوم قوموں میں سے بھی اکثر ایسے لوگ ہوتے تھے اور ہمیشہ ہوئے ہیں کہ حکمران قوم ان میں اپنے ایجنٹ بنا لیتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو خطابات دے دیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں خان بہادر اور خان صاحب، اور یہ جو خطابات دے دے کے انگریزوں نے مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں وہ اپنے ایجنٹ اور اپنے وفادار لوگوں کا جتھا بنا لیا تھا۔ یہ لوگ ہوتے تھے تو ہندوستانی، لیکن ہر اعتبار سے برطانیہ کے خیر خواہ اور حکومت کے وفادار، اس کے لیے فوج کے لیے بھرتی کرانے میں تیز ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ جو تھے اسرائیلی قوم میں بھی ایسے چودھری لوگ موجود تھے کہ جن کو کچھ دربار میں رسائی حاصل تھی، جن کو کچھ رسوخ حاصل تھا، اور وہ گویا کہ آل فرعون کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے خود اپنی قوم کے اندر۔ یہ ہے وہ معاملہ کہ وہ ڈرتے تھے وہ لوگ، اگر ہم موسیٰ پر ایمان لے آئے تو یہ ہماری اپنی قوم کے جو چودھری لوگ ہیں، یہ خان صاحب اور جو یہ خان بہادر لوگ جو ہیں، یہ پھر ہمیں ستائیں گے، یہ ہماری رپورٹیں کریں گے اور ہماری جو ہے ان رپورٹوں کے اوپر گوشمالی ہوگی۔ فما آمن، لیکن یہ کہ بہرحال نوجوان خون ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر زیادہ مصلحت بینی نہیں ہوتی، جو ذرا ادھیڑ عمر کے لوگ ہوں وہ زیادہ مصلحت بین ہو جاتے ہیں، ان کی خوا میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی، خون میں اتنا جوش بھی نہیں رہتا، تو نوجوان جو ہے وہ تو رزق دیتا ہے۔ تو یہ سارا پورا فلسفہ جو اس ایک آیت میں موجود ہے، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، خود اس کی قوم میں سے بھی سب کے سب حضرت موسیٰ کو نبی ماننے والے نہیں تھے، نہیں مانی بات موسیٰ کی ان کی قوم میں سے بھی مگر کچھ نوجوانوں نے، کچھ نوجوان، کچھ لڑکوں نے، علی خوف من فرعون، فرعون کے خوف کی وجہ سے، وہ ملائہم، اور ان کے اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے، ان یفتنہم، کہ وہ انہیں پرسیکیوٹ کریں گے، ان کو فتنے میں مبتلا کریں گے۔ وان فرعون لعال فی الارض، اسی طرح کا ایک شخص قارون تھا، قارون جو ہے وہ قوم موسیٰ سے تھا، اسرائیلی تھا، لیکن یہ کہ سرکار دربار میں رسائی تھی، وفادار تھا حکومت کا، اسی کی وجہ سے بڑے بڑے ٹھیکے ملتے تھے، جیسے ہمارے ہاں ٹھیکیدار ہوتے تھے بڑے بڑے لوگ، تو اس کے پاس اتنی دولت جمع ہو گئی تھی، وہ سارا تذکرہ جو ہے آگے چل کر آئے گا سورہ قصص کے اندر، تھا تو قوم موسیٰ میں سے تھا، فرعونی تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہ حضرت موسیٰ کے خلاف چالیں چلتا تھا، اور وہ ساری جو ہے وہ سرکار دربار کی جو خوشامد ہے وہ کام کرتا تھا، اسی سے پھر اس کو دولت ملتی تھی۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً فرعون جو ہے وہ بہت سرکشی کر رہا تھا زمین میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً وہ بہت حد سے بڑھنے والا تھا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ، اب انہوں نے ان سے جو بھی ایمان لے آئے تھے ان سے کہا قَالَ يَا مُوسَىٰ قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ، اب اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، تو اب اللہ پر توکل بھی کرو، إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، اگر تم واقعتاً فرمانبردار ہو گئے ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، تو انہوں نے کہا آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ تو ہمیں ان ظالموں کے لیے تختہ مشق نہ بنا دے، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ تو ہمارے ذریعے سے ان کو آزمائے، یعنی یہ کہ جیسے کہ ابو جہل ستا رہا تھا، ابو جہل کی آزمائش ہو رہی تھی، لیکن تختہ مشق حضرت یاسر حضرت سمیہ بن رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو اے اللہ ہمیں نہ آزما، ہم پر ان کا زور نہ آزما، یعنی ہمیں تختہ مشق نہ بنا دے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں اپنی خاص رحمت سے ان کافروں کی قوم سے نجات عطا فرما۔
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ کو اور ان کے بھائی کو ہارون کو، أَن تَبَوَّئَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر معین کر لو، ان گھروں کے اندر جمع ہو کر اللہ کی یاد کیا کرو. جیسے کہ دار ارقم جو ہے مکہ مکرمہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک مقرر کر لیا تھا، وہیں پر آپ ٹھہرتے تھے، کوئی آتا تھا تو وہیں پر ملاقات ہوتی تھی. ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ تم کوئی معین کر لو مصر میں کچھ گھر. وجعلوا بیوتکم قبلۃ، اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنے گھر بناؤ ہی قبلہ رخ، اس لیے کہ مسجدیں تو بنا نہیں سکتے، اور وہ معاملہ جو ہے فرعون کے خوف سے، تو یہ کہ گھر اپنے قبلہ رخ بناؤ تاکہ وہاں تم نمازیں پڑھا کرو. اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ ان کا بھی تھا کوئی، جبکہ ابھی بیت المقدس تو بنا ہی نہیں ہے، وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ سے کم 1000 سال بعد آئیں گے، اور پھر وہ جو ہے بیت المقدس ہوگا اور یروشلم بنے گا اور ہیکل سلیمانی بنے گی. لہذا قبلہ تب اس وقت کا قبلہ کس کا تھا، کون سا تھا؟ یہی بیت اللہ قبلہ تھا. ان کے جو وہ خیمے ہوتے تھے قربان گاہ کے خیمے، ان کے بارے میں تفاصیل آتی ہے تورات کے اندر کہ وہ ایسے نصب کیے جاتے تھے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ قربانی پیش کرتا تھا تو اس کا رخ جو ہے سیدھا کعبے کی طرف ہوتا تھا. تو وجعلوا بیوتکم قبلۃ، اپنے گھر جو ہے قبلہ رو بناؤ. واقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین، نماز قائم رکھو اور اہل ایمان کو بشارت دو. وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، اور موسیٰ نے عرض کیا پروردگار تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت چمک دمک عطا کر دی ہے اور اموال عطا کر دی ہے دنیا کی زندگی میں. ربنا لیضلوا عن سبیلک، پروردگار اس لیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے تیرے راستے سے. ان کے پاس زور ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، دولت ہے، چمک دمک ہے. اب ظاہر بات ہے کہ عام لوگ ادھر ہی متوجہ ہوتے ہیں، انہی چیزوں سے اثر قبول کرتے ہیں. تو نے دے رکھا ہے، تیرا ہی اختیار ہے، دینے والا تو تو ہی ہے، تو کیا تو نے یہ سب کچھ نے اس لیے دیا ہے کہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرے؟ ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ اب ان کے اموال مٹا دے. واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر گرہ لگا دے، سختی پیدا کر دے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ کھلم کھلا دیکھ نہ لیں عذاب علیم کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی کہے کہ یہ ایمان لے آئیں. یہ ایک آخری وقت ہوتا ہے جبکہ اتنا بیزار ہو چکا ہو نبی، اور جبکہ اس قدر شدید جو ہے دشمنی کی ہو، کفار نے اہل ایمان کے ساتھ ستایا ہو بری طریقے سے، کہ پھر ایک وقت آ کر وہ کہتے ہیں کہ پروردگار اب اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے. ایمان کا مطلب تو یہ ہے کہ سارا کیا دھرا اب تک جو کچھ تھا انہوں نے وہ سب ان کو معاف ہو جائے گا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی. تو پروردگار اب یہ جس حد کو پہنچ گئے ہیں ان کے دلوں کو سخت کر دے، یعنی ان کے دلوں پر مہر کر دے. اب یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب عریاں طور پر ان کے سامنے نہ آ جائے. جب عذاب آ جائے گا پھر ایمان لانے کا فائدہ کوئی نہیں، اس کے بعد تو جو ہے وہ ایمان معتبر نہیں ہے اللہ کے ہاں. واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تم دونوں کی دعا ہم نے قبول کر لی. قد اجیبت، قبول کر لی گئی، منظور کر لی گئی دعا، دعوتکما تم دونوں کی دعا، فاستقیما اب تم بھی قائم رہنا. ایسا نہ ہو کہ وقت آنے پر تمہارا دل پسیج جائے کہ اللہ اب ان کو معاف فرما دے، تم بھی قائم رہنا. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی ہرگز نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور پھر ہم نے بنی اسرائیل کو پار اتار دیا سمندر کے یا دریا کے. فاتبعہم فرعون وجنودہ، تو پھر اس کے پیچھے آئے فرعون، ان کے پیچھے آئے فرعون اور اس کے لشکر بھی، بغیا وعدوا، شرارت کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ. حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا، پا لیا اسے غرق نے، یعنی فرعون جو ہے غرق ہونے لگا. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس نے کہا میں ایمان لایا اس پر کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں. وانا من المسلمین، اور میں اس کے فرما برداروں میں سے ہوں. الآن، کیا اب ایمان لا رہے ہو؟ وقد عصیت قبل، حالانکہ اس سے پہلے تم نافرمانی کرتا رہا. وکنت من المفسدین، اور تو نہایت فساد کرنے والوں میں سے تھا. فالیوم ننجیک ببدنک، تو اب آج ہم تمہارے بدن کو نجات دے دیں گے، یہ گلے سڑے گا نہیں، محفوظ رہے گا. لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بنا رہے. اس کی فرعون کی لاش جو ہے مل گئی تھی، صرف یہ کہ ناک پر سے کہیں سے کسی مچھلی نے کچھ کاٹا تھا، وہ صرف باقی ہے کہ پوری فرعون کی وہ لاش جو ہے محفوظ. لتکون لمن خلفک آیا وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون، اور یقیناً بہت سے لوگ ہماری آیات سے غفلت ہی برتتے رہتے ہیں.
وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت ہی عمدہ جگہ فراہم کر دی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں روزی دی بہت ہی اچھی پاکیزہ چیزوں کی، فَمَا اخْتَلَفُوا، تو انہوں نے نہیں اختلاف کیا، حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ علم ان کے پاس آ گیا۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جن چیزوں میں کہ وہ اختلاف کرتے رہے تھے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پھر اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں کہ جو آپ پر نازل کی ہے ہم نے، بظاہر خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور کے لیے کوئی امکان نہیں کہ آپ کو کوئی شک ہوتا، یہ بظاہر خطاب حضور سے ہے، لیکن یہ حقیقتاً خطاب ہو رہا ہے اہل مکہ سے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو محمد پر نازل ہوئی، لیکن یہ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن سے کوئی بات کہنی ہوتی ہے اس سے اس قدر نفرت ہو چکی ہو کہ براہ راست انہیں خطاب کرنا بھی انسان کو پسند نہ ہو، تو پھر وہ کسی اور کو خطاب کر کے وہ بات کہتا ہے جو سنانی کسی اور کو ہوتی ہے۔ اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے اس بندے محمد پر نازل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو پھر پوچھ لیجیے ان لوگوں سے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی آپ سے پہلے، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اے نبی آپ کے پاس حق آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو ہرگز نہ ہو جائیں آپ شک کرنے والوں میں۔ پھر نوٹ کر لیجیے میرے نزدیک یہاں بظاہر خطاب حضور سے ہے، اصل میں روح سخن جو ہے وہ مشرکین عرب سے ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور بد بن جانا ہرگز ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، یقیناً جن لوگوں کے اوپر کہ تیرے رب کی بات واقع ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے، جو قانون خدابندی کی زد میں آ چکے ہیں، جو ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اپنے دلوں پہ مہر کروا چکے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آیۃ، چاہے کتنی ہی آیتیں آ جائیں، کتنی ہی نشانی آ جائیں، حتی یروا العذاب العلیم، وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے عذاب علیم کو دیکھ نہ لیں۔ جیسے کہ فرعون کا معاملہ ہوا کہ جب غرق ہونے لگا تب ایمان لایا۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها، تو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ جو ایمان لاتی اور اسے اس کے ایمان نے نفع پہنچایا ہوتا، الا قوم یونس، سوائے ایک قوم یونس کے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا نینوا کی طرف، وہاں انہوں نے دعوت دی، معاملہ وہی ہوا جو تمام رسولوں کے ساتھ ہوا ہے، قوم نے انکار کیا، سرکشی پر اڑے رہے، پھر یہ خبر دے کر اور چلے گئے کہ اب 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آ جائے گا۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ انہیں اجازت اللہ کی طرف سے جانے کی نہیں آئی تھی۔ رسول کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے ایکسپریس پرمیشن نہ ہو، واضح اجازت۔ جیسے ہمارے ایگزیکٹو آفیسرز ہوتے ہیں، ڈی سی ہے تو ضلع کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا وہ بغیر اجازت کے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہاں کے امن و امان کا ساری ذمہ داری اس کی ہے۔ تو نبی کا معاملہ مختلف ہے، رسول کا مختلف ہے۔ رسول کو جب کسی جگہ پر کسی قوم کی طرف کسی علاقے کی طرف بھیج دیا گیا، اب چاہے کچھ بھی ہو، جب تک کہ وہاں پر سے اجازت نہ آئے کہ اس قوم کو چھوڑ کر تم جا سکتے ہو، رسول نہیں جا سکتا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جب سیرت میں آپ پڑھتے ہیں ہجرت کے واقعات، تو حضرت ابوبکر جو ہیں حضور نے عام مسلمانوں کو اجازت دے دی تھی چلے جاؤ مدینے، لیکن خود انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے خصوصی اجازت آ جائے۔ حضرت ابوبکر پوچھتے رہتے تھے، اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھیں، لیکن جب تک کوئی اجازت نہیں آئی آپ وہاں سے روانہ نہیں ہوئے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حمیت دین میں کچھ بہت زیادہ جوش آیا حضرت یونس علیہ السلام کے۔ بہرحال حمیت دینی اور اللہ کی غیرت جو ہے وہ اچھی شے ہے، لیکن وہ جوش کے اندر بس صرف یہ ان سے نظر انداز ہو گیا معاملہ کہ اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اجازت آئے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب عذاب کے آثار شروع ہوئے اور قوم نے دیکھا کہ جو بات کہی تھی یونس نے وہ تو صحیح نکل رہی ہے، لہذا وہ پوری قوم نے توبہ کی، گڑ گڑائے، اپنے سب بچوں کو عورتوں کو لے کر باہر نکل آئے، مال مویشی سامان لے کر گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کی، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ حالانکہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن ایک استثناء ہے، چونکہ جو رسول بھیجے گئے تھے ان رسول کی طرف سے ذرا جلدی ہو گئی اور اجازت کے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، لہذا اس جو بھی ڈیبٹ ہوا ہے رسول کے کھاتے میں اس کا کریڈٹ ہو گیا ہے اس قوم کو، اور اس کے لیے ایک استثناء قائم ہو گئی ہے پوری تاریخ کے اندر کہ وہ عذاب کے آثار آنے کے باوجود پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کچھ عرصے کے لیے قبول کر لی، عذاب کو ٹال دیا۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، تو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کو جو ایمان لے آتی، یعنی عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد، اور پھر اسے اس کا ایمان لانا مفید ہوتا، سوائے قوم یونس کے۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئی قوم، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، ہم نے کھول دیا ان سے، ہٹا دیا ان سے دنیا کی زندگی میں وہ رسوا کن عذاب، ومتعناہم الی حین، اور ایک وقت معین کے لیے ہم نے انہیں اور مہلت دے دی، ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس ان کو عطا کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر آپ کا رب چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بھی زمین میں ہے سب کے سب ایمان لے آتے۔ یہ باتیں سورہ انعام میں بہت یعنی شد و مت کے ساتھ آ چکی، وہ ضربہ سلام ہے اس موضوع کا کہ آپ کے دل میں کتنی بھی خواہش ہو کہ یہ سب لوگ ایمان لے آئیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو ضابطہ رکھا ہوا، جو طالب حق ہوگا اسے حق ملے گا، جو طالب ہدایت ہوگا اسے ہدایت ملے گی۔
جو ضد پر، ہٹ درمی پر، تعصب پر اور کسی ضد میں آ گیا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا۔ اگر جبرن اللہ نے ہدایت دینی ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی کافر نہ ہوتا، سب کے سب مومن ہوتے، متقی ہوتے۔ آخر اللہ کے فرشتے کتنے ہیں؟ سب مومن ہیں، متقی ہیں، پاک ہیں، صاف ہیں، کہیں کوئی غلطی نہیں، معصیت نہیں، کہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ جو بھی کچھ انہیں حکم ہوتا ہے بجا لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام، کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ انسانوں کو پیدا کیا ہے امتحان کے لیے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، لہذا آپ اس معاملے میں بس اپنا فرض ادا کریں، باقی کون ایمان لا رہا ہے کون نہیں لا رہا وہ معاملہ ہم سے متعلق ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ چاہتا، آپ کا رب چاہتا تو یقیناً زمین میں جو ہے سب کے سب ایمان لے آتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ضرور ایمان لے آئیں؟ یعنی آپ اپنے آپ کو بھی ہلکان کر رہے ہیں، آپ نے دن رات ایک کیا ہوا ہے، آپ ہر وقت اس جد و جہد میں ہیں، پھر آپ کو یہ بھی اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں میری طرف سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے، جیسے کہ سورہ اعراف کے اندر فَلَا تَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ، آپ کے دل کے اندر یہ تنگی نہیں ہونی چاہیے، آپ اپنا فرض ادا کر کے اپنے آپ کو سبکدوش سمجھیے۔ وما كان النفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی جان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، کسی انسان کے لیے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے۔ ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، اور جو عقل سے کام نہیں لیتے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تو گندگی مسلط کر دیتا ہے۔ قل انظروا ماذا في السماوات والارض، کہیے ان سے کہ دیکھو جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، آسمان میں بھی ہیں زمین میں بھی ہیں۔ وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، لیکن یہ ساری آیات کام نہیں آتی اور یہ ساری انذار اور ڈر سنانا اور جو بھی دعوت و تبلیغ ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لانا چاہتے مفید نہیں ہے۔ فهل ينتظرون الا مثل ایام الذين خلوا من قبل، یہ لفظ ایام آ گیا، ایام اللہ، تو کیا یہ منتظر ہے اسی طرح کے دنوں کے جیسے کہ دن اس سے پہلے آئے ہیں؟ فانتظروا، وہ دن جو آیا تھا قوم نوح پر اور وہ دن جو آیا قوم ہود پر اور قوم صالح پر، فهل ينتظرون الا مثل ایام الذين خلوا من قبلهم، تو کیا یہ اسی طرح کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں، اسی طرح کا دن ان پر بھی آ جائے جیسا کہ ان پر آیا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو کہہ دیجئے کہ اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، پھر ہم نجات دیتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو اور اہل ایمان کو۔ کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، بالکل اسی طرح ہمارے اوپر حق ہے، واجب ہے کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیں۔ حضرت نوح کے ساتھ جو ایمان لائے وہ ان کے ساتھ کشتی میں بچا لیے گئے، حضرت ہود پر جو لوگ ایمان لائے ان کو بچا لیا گیا، حضرت صالح پر جو ایمان لے آئے وہ ان کو بچا لیے گئے، اور عمورہ اور صدوم کی بستیوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں نکلا ایسا خوش بخت کہ جو وہاں سے اپنی نجات کا سامان حاصل کرتا، سوائے حضرت لوط اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں، ایک متنفس بھی نہیں تھا وہاں، ان کی اپنی بیوی بھی پیچھے رہ گئی ہے۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اب یہ بڑا ایک فیصلہ کن سا انداز خطاب ہے یہاں، کہہ دیجئے اے نبی، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے، یعنی تم مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہو کہ میں تمہارے دین کی پیروی کروں، تو تمہیں کوئی شک ہے شاید میرے بارے میں کہ میں اپنے دین پر پوری طرح جازم نہیں ہوں، پوری طرح قائم نہیں ہوں، شاید مجھے اس کے اوپر پورا وثوق حاصل نہیں ہے، یہ جو تم محنت کر رہے ہو، مجھے جو ہے مجھ پر دباؤ پریشرائز کر رہے ہو مجھے۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں ہرگز نہیں پوجنے والا ان کو جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، بلکہ میں تو پوجوں گا اور پرستش کروں گا اسی اللہ کی جو تمہیں قبض کرے گا، وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ وان اقم وجہک للدین حنیفا، اور اے نبی آپ تو اپنے چہرے کو سیدھا رکھیے دین حنیف کی طرف، دین کی طرف حنیف ہو کر، یکسو ہو کر، ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز نہ ہوئیے ان مشرکوں میں سے، ولا تدعوا من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اور مت پکاریے ہرگز اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو جنہیں یہ پکار رہے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان۔ فإن فعلت، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا، فإنک إذا من الظالمین، تو پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ضرر پہنچائے، تکلیف پہنچائے، تو کوئی نہیں ہے اس کا کھولنے والا، دور کرنے والا سوائے اس کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ ارادہ کر لے آپ کے ساتھ بھلائی کا، خیر کا، اچھائی کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو لوٹانے والا کوئی نہیں جو آڑ بن جائے، روک بن جائے، رکاوٹ بن جائے اس کے فضل کے راستے میں۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنا فضل دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ غفور اور رحیم ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دیجئے اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ فمن اہتدی، تو جو کوئی بھی ہدایت پائے، فانما یہتدی لنفسہ، تو وہ اپنے بھلے کو ہدایت پاتا ہے، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، عاقبت اس کی سورے کی، اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی۔ ومن ضل،
اور جو بھٹک جائے، جو گمراہ ہو جائے، فإنما يضل علیہا، تو وہ بھی اپنی جان پر وبال لے گا، اس کا سارا وبال اس کی اپنی جان پر آئے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں کوئی تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر کوئی داروغہ بنایا نہیں گیا ہوں، میں تمہارے بارے میں مسئول نہیں ہوں، اللہ کے ہاں مجھ سے تمہارے بارے میں بات پوچھ نہیں ہوگی۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں۔ واتبع ما یوحی الیک، اور اے نبی آپ پیروی کرتے جائیے اس کی کہ جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے۔ واصبر، اور صبر کیجئے، جمے رہیے، ڈٹے رہیے، ان کے دباؤ کو برداشت کیجئے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دے، وہو خیر الحاکمین، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حی علی الفلاح